موسمیاتی تبدیلیاں تو ہماری جو ہے نا، ہم ایگریکلچر پوائنٹ آف ویو سے جب بہت ساری ایشو ڈسکس کرتے ہیں تو کلائمیٹ چینج جو ہے ون آف دا ٹاپ ایشو ہے، جو کہ ہماری ایگریکلچر کو بڑی بری طرح وہ افیکٹ کرتی ہے۔ اور اس کی مثالیں جو ہے نا، ابھی یہ جو سپر فلڈ ہے یہ اس کی مثال ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہماری پاکستان کی جو ہے جو گرین ہاؤس گیسز ہیں اس میں شیئر لیس دین 1% ہے، لیکن متاثرین میں ہم ٹاپ آف دا 10 کنٹریز ہیں۔ تو یہی ہے کہ اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہماری جو خوراک یا زراعت سے حوالے سے جتنی پیداوار ہیں ان میں کمی آ رہی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی بہت ساری دوسرے ایفیکٹ بھی ہیں اقسام، مثلا نیوٹریشنل پوائنٹ آف ویو سے یا اس کی اویلیبلٹی پوائنٹ آف ویو سے بڑا گہرا اثر ہے۔ اس میں جو ہے بہت ساری چیزوں میں کمی تو آ رہی ہے۔ ایک تو مثلا کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہی میں بتاؤں، اب جیسے فلڈ ہیں، اب فلڈ کے حوالے سے یہ ہے کہ ہماری یہ جو ابھی 2022 کا فلڈ تھا اس میں تقریباً 7 سے 8 ملین ٹن ہمارا جو ہے وہ شوگر کین ختم ہو گیا۔ تقریباً 1.5 ملین ٹن ہمارا جو رائس ہے، چاول کی فصل، وہ تباہ ہو گئی ہے۔ تقریباً 1 ملین بیل ہماری کاٹن کی فصل تباہ ہو گئی ہے۔ تو اس میں ایک تو ان جیسے ہے، دوسرا کہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو ہماری پانی کی شارٹیج آ رہی ہے تو اس سے بہت زیادہ فصلات متاثر ہو رہے ہیں۔ ہمارے فصلوں کو پورا پانی نہیں مل رہا ہے۔ لوگ اب بہت سارے لوگ جو ہے وہ چاول کی بجائے، رائس کی بجائے وہ میز اب کاشت کر رہے ہیں، جسٹ کہ پانی اویلیبل نہیں ہے، پانی کی شارٹیج ہے۔ اس طرح بلوچستان میں ہمارے پاس تقریباً 8.3 ملین ہیکٹیئر جو ہے رقبہ بالکل زرخیز اور ہموار رقبہ ہے، لیکن وہاں پانی کی کمی کی وجہ سے وہ قابل کاشت نہیں ہے۔ تو ایسے جیسے اب دیکھیں پچھلے سال ہماری اسٹیمیٹ تھی کہ ہمارا جو گندم ہے وہ تقریباً 2829 ملین ٹن پیدا ہو جائے گا، لیکن صرف یہ کلائمیٹ چینج کا ہی ایفیکٹ تھا کہ آخر مارچ کے آخر میں جو ہیٹ ویو آ گیا تو اس ہیٹ ویو کی وجہ سے اس کا دانہ جو ہے نا، جو گرینڈ فارمیشن سٹیج ہم اس کو کہتے ہیں، وہ صحیح فارم نہیں ہوا اور شرنک ہو گیا۔ اب جب شرنک ہو گیا تو تقریباً دیکھیں نا 2.5 ملین ٹن ہماری گندم کی پیداوار کم ہو گئی، اور تقریباً 26.4 پہ ہم 29 کی بجائے پیدا کر سکے۔ تو یہی اثرات ہیں جو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہیں ہماری زراعت کے اوپر۔ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر ہمارے ملک کا، اور یہ گلوبل ہے، کہ 1 ڈگری سینٹی گریڈ اینول ٹیمپریچر آن ایوریج اگر وہ انکریز ہو جائے، بڑھ جائے، تو تقریباً 5 سے لے کے 15% تک تمام کراپس کی پیداوار کم ہو جائے گی۔ تو اب یہ ہمارے پاکستان کی جو ٹیمپریچر ہے، اینول ٹیمپریچر، وہ تقریباً آن ایوریج 1 ڈگری سینٹی گریڈ پہنچ گئی ہے اضافہ اس میں۔ تو اس لیے ہمارے تمام کراپس پہ جو ہے نا 5 سے 15%، تو یہ اب نیچرل ہے، بلکہ شوڈ بی ٹیکن فار گرانٹیڈ کہ یہ کمی تو ہوگی۔ اب جو اسپیسیفک کراپس ہیں اس میں بہت زیادہ ہے۔ اب جیسے مینگو ہے، ایپل ہے۔ اب ایپل میں جو ہے نا ہماری کمپلینٹس ہیں گلگت بلتستان سے، بلوچستان سے، اور کہ ہماری جو ایپل کی کوالٹی ہے وہ خراب ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ جو چلنگ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے سیب کو، وہ پوری نہیں ہو رہی ہے۔ گرمی بہت جلد آ جاتی ہے، مارچ بلکہ فیبروری کے اینڈ سے ہی گرمی اب شروع ہو جاتی ہے۔ تو اب ایپل کو وہ ریکوائرمنٹ نہیں مل رہی ہے، چلنگ ریکوائرمنٹ، تو اب اس کی کوالٹی خراب ہو گئی۔ اسی طرح مینگو جو ہے اس کی جب مارچ میں اس پہ پھول آ جاتے ہیں، تو جب سڈن یہ جو ہیٹ ویو آ جاتی ہے تو وہ پھول سارے گر جاتے ہیں، میجورٹی پھول گر جاتے ہیں، اور فروٹ تو پھول پہ ہی آتے ہیں۔ تو اسی لیے یہ جو ہیٹ ویوز ہے اور سڈن چاہیے کہ جو بہار میں تقریباً مطلب کہ مڈ فیبروری سے لے کے مڈ مارچ تک جو پھلدار پودوں پہ جو پھول آتے ہیں اس پہ جب ان میچیور مطلب کہ چھوٹے چھوٹے پھل لگ جائیں پھر تو وہ برداشت کر لیتے ہیں، لیکن اگر پھول کے سٹیج پہ شدید گرمی ایسے اچانک آ گئی تو وہ پھول گر جاتے ہیں۔ میجورٹی پھول جب گر جاتے ہیں تو ہماری پیداوار کم ہو جاتی ہے۔ جو سے اب مینگو تقریباً ہم 2.2 ملین ٹن تک گئے تھے، لیکن پچھلے سال ہماری تقریباً 1.8 ملین ٹن پہ ہم واپس مطلب کہ ہماری پیداوار کم ہوگی۔ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے دیکھیں تمام فصلات کے لیے پانی اہم جزو ہے، پانی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اگر اس ریشیو کے ساتھ اور اس تناسب کے ساتھ ہماری پانی میں
کمیاں آ رہی ہے تو ہم ضروری بات ہے کہ ہمارے جو ہے نا بہت ساری جگہوں پہ جو ہے نا وہ بیرن ہو جائیں گے، وہ کلٹیویشن کے قابل ہی نہیں رہیں گے، تو ہم نہیں گرو کر سکیں گے، کیونکہ پانی اگر نہیں ہے اور دیکھو پھر ہمارے فارمر وہ اتنی ریسورسفل نہیں ہے۔ اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ کچھ اسپانسر کر لے، سبسیڈائز کر لے، اور جو جس کو ہم کہتے ہیں نا ایفیشینٹ اریگیشن سسٹم، جیسے ڈرپ اریگیشن ہے، اسپرنکلر اریگیشن ہے، سینٹرل پائیوٹ ہے، ایسی جو تجربے ہیں اور ٹیکنیک ہیں وہ اب، لیکن وہ فارمرز کے اور زمینداروں کے دسترس میں نہیں ہیں، وہ زیادہ ایکسپینسیو ہیں۔ تو اب زمیندار تو ایسے آتی ہیں کہ وہ فلڈ طریقے سے سبزیات کو یا باقی فصلات کو سیراب کر سکے اور اریگیشن، لیکن یہ جو ہے نا ایکسپینسیو ہے۔ تو اس لیے اگر یہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہم نے اقدامات نہ کیے تو خدشہ ہے کہ ہم کچھ علاقوں میں یا کچھ سبزیات یا کچھ فصلات کے حوالے سے ہم اس کو پیدا کرنے میں ناکام ہو جائیں گے۔ فصلوں کے حوالے سے اگر دیکھیں تو ہم فصلوں کی اہمیت اپنے ملک کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ گندم ہمارا بہت اہم فصل ہے، جو کہ جس کو ہم اسٹیپل ڈائٹ کہتے ہیں، تو سب سے زیادہ متاثر ہماری ایک کاٹن ہو رہی ہے اور ایک گندم ہو رہی ہے، ساتھ چاول بھی بڑی اہم، چاول، یہ تین فصلیں ہماری سب سے زیادہ متاثر ہو رہی ہیں۔ چاول اس لیے ہو رہی ہے کہ ہمارے پاس پانی کی کمی آ رہی ہے، انڈر گراؤنڈ واٹر بھی بہت نیچے چلا گیا ہے، کنال واٹر بھی ہمارا بہت کم رہ گیا ہے، تو اس لیے چاول کی پیداوار ہماری کم ہو رہی ہے۔ اور چاول کے ایریا میں اب لوگ اور زمیندار جو ہے نا وہ مکئی نیز کاشت کر رہے ہیں، تو اس لیے چاول کی پیداوار کم ہو رہی ہے۔ تو ایک تو سب سے بڑی جو جس پہ کلائمیٹ چینج کا ایفیکٹ ہے وہ ہماری چاول پہ ہے۔ سیکنڈ کاٹن پہ ہے، کیونکہ کاٹن میں یہ ایشو ہے کہ کاٹن میں بہت سارے جو ہے یہ انسیکٹ پیسٹ اٹیک ہوتا ہے، اور انسیکٹ پیسٹ اٹیک جو ہے وہ کلائمیٹ چینج سے بڑا ریلیونٹ ہے، کیونکہ کسی وجہ سے اگر موسم مطلب چینج ہو گیا، اب کچھ جو کیڑی مکوڑے ہیں وہ سردی میں اٹیک نہیں کرتے یا بہت زیادہ گرمی میں نہیں کرتے، لیکن یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یا بارشیں زیادہ ہو گئی تو پھر وہ کیڑی مکوڑے اٹیک بہت کرتے ہیں، تو ہماری کاٹن کو بڑا پھنستا ہے۔ کہ ہمارے ریسرچر اس سے آگاہ ہیں کہ کلائمیٹ چینج سے ہم کیسے اس کو کیسے ٹیکل کر رہے ہیں، اس کی میٹیگیشن کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے۔ تو اس کا پہلا حل تو یہی ہے کہ ہم اپنے جو فصلات ہیں، اپنے ایگریکلچر پروڈکٹس ہیں، ان کے لیے ہم ویرائٹی ایسے ڈیولپ کر رہے ہیں، ایسا بیج تیار کر رہے ہیں جو کہ کلائمیٹ چینج یا جس کو ہم اسمارٹ ایگریکلچر کہتے ہیں، اس میں یہی ہے کہ جیسے اب گندم میں ہم ایسے ویرائٹی اور ایسے اقسام پیدا کر رہے ہیں جو کہ ہیٹ ریزسٹنٹ ہے، جہاں اگر پانی کی کمی بھی ہے تو وہ زیادہ اچھی پرفارمنس دے سکے، یا اگر ہیٹ ویو آ بھی گیا تو پھر وہ بھی سروائیو کر سکے اور اس ہیٹ کو برداشت کر سکے۔ ایون جیسے اب کچھ زمینوں میں مطلب کہ سالٹ آ گیا یا وہاں واٹر لاگنگ آ گئی، تو اس لیے سالٹ ٹالرنس ویرائٹیز ہیں، اس میں دالوں میں ہم ویرائٹی بنا رہے ہیں، گندم میں بنا رہے ہیں، چاول میں بنا رہے ہیں۔ تو ایسی ویرائٹی کہ یا تو اس کا وہ جو ڈے لینتھ پیریڈ ہوتا ہے یا فوٹو پیریڈ، وہ اگر کمی آ رہی ہے تو ہم اس کو ایسے ویرائٹی میں تبدیل کر لیں کہ وہ کم دنوں میں تیار ہو جائیں۔ جیسے اب پہلے 130 دنوں میں تیار ہو رہی تھی، تو ہماری کوشش ہے کہ وہ اب 100 دنوں میں تیار ہو جائے وہ فصل، تاکہ وہ ٹائم سے میچیور ہو سکے، تاکہ ہیٹ ویو یا ایسے سڈن کلائمیٹ چینج کی وہ ہیں ان سے بچ سکیں۔